بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے لیکچر نمبر 16 کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ عافیت سے ہوں گی۔ طالبات، آج کے لیکچر میں ہم ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 86 یعنی 86 پر موجود ہے، اور اس سبق کا نام ہے ترقی کا راز۔ آئیے سبق کی بلند خوانی سے اس سبق کی تدریس کا آغاز کرتے ہیں۔ کلاس روم میں استاد داخل ہوئے تو سب نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے بتایا کہ آج وہ کلاس کو پاکستان کی زرعی ترقی کا راز بتائیں گے۔ تمام بچے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے پوری کلاس پر بھرپور نظر ڈالی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ سب ان کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کیا، پیارے بچوں، کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کا انحصار اس کی زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ زراعت و صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی بدولت زندگی کا نظام قائم ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جو اپنی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ اس طرح وقت اور محنت کا ضیاع ہوتا تھا اور فصلوں کا معیار و مقدار بھی تسلی بخش نہ تھی۔ دن بدن بدلتے ہوئے حالات اور سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا۔ پیداواری اجناس میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی۔ نت نئے آلات، جدید طریقوں، بیجوں، کھادوں اور جراثیم کش ادویات کے ذریعے زراعت کے شعبے نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ اس طرح سائنسی ترقی کے طفیل پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا۔ مثلاً ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج نہری نظام اور ٹیوب ویل کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں رہی۔ ٹھیک ہے؟ استاد نے تفصیل سے یہ باتیں بچوں کو بتائیں تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں کسی زرعی فارم کی سیر کرائی جائے۔ استاد نے ہیڈ ماسٹر سے اجازت لی اور قریبی زرعی فارم کے مینیجر کو موبائل سے فون کیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے زرعی فارم کے مطالعاتی دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ زرعی فارم کے مینیجر نے بخوشی اجازت دے دی اور زرعی فارم کی سیر کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی۔ مقررہ دن چھٹی جماعت کے طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہوئے۔ 1 گھنٹے کے طویل کے سفر کے بعد طلباء فارم کے دروازے پر تھے۔ زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے۔ مینیجر نے کئی منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے جو مختلف فصلوں کی بوائی سے لے کر ان کی کاشت سے لے کر کٹائی تک کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مینیجر نے جدید زرعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں کی۔ اس تعارفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلباء کو فارم بھیجا گیا۔ انہوں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود ہل چلایا کرتے تھے، لیکن اب مہینوں کا کام دنوں میں کرتے ہیں۔ ایک طرف ہارویسٹر مشین گندم کی فصل کاٹنے کے ساتھ ساتھ دانے علیحدہ کرنے میں مصروف تھی۔
ایک آدمی نے بچوں کو اس مشین کی افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے اور اس کے کام کرنے کے تمام مراحل سے متعارف کرایا۔ بچے ان کی بات سن کر حیران رہ گئے کہ یہ مشین کس طرح سینکڑوں آدمیوں کا کام کر رہی ہے۔ بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب کرنے کے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طرح بچوں کو ایک کھیت میں ایسی سبزیاں دکھائی گئیں جن کا موسم گزر چکا تھا۔ بچے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کے کنٹرول اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے۔ بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ کار کو دیکھ کر محظوظ ہوئے۔ فارم میں زراعت کاروں کے درمیان خاصی دیر رہ کر انہوں نے انسانوں کی جگہ مشینوں کو کام کرتے دیکھا اور ان کے طریقوں سے آگاہی حاصل کی۔ وہ اتنے خوش تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب وہ تھک چکے تھے، لہٰذا واپسی کا پروگرام بنایا۔ مینیجر نے بچوں کو کھانے کے لیے لنچ باکس دیے۔ مزیدار کھانا کھانے کے بعد وہ خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ جی طالبات، تو اس سبق میں آپ نے کیا دیکھا کہ زراعت اور صنعت جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ یعنی جس ملک کی زراعت اور صنعت جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوگی، اس ملک میں جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ تیز رفتار ہوگی۔ اسی طرح آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح پرانے زمانے کی جو زراعت تھی وہ کس طرح جدید زمانے کی زراعت سے مختلف ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں پرانے طریقہ کار سے وقت بھی زیادہ لگتا تھا اور پیداوار بھی کم ہوتی تھی، لیکن اب نئی مشینوں کے استعمال کی بدولت وقت کی بچت ہوتی ہے اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس سبق کے نئے الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے طالبات، اس سبق میں موجود جو نئے الفاظ ہیں، یعنی جو نئے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں وہ اور ان کے معنی جو ہیں وہ بورڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ تمہید، تمہید کہتے ہیں ابتدا کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے گامزن، گامزن کا مطلب ہوتا ہے قدم بڑھانا یعنی آگے بڑھنا۔ اس کے بعد ہے زرعی، کھیتی باڑی والی۔ جراثیم کش، جراثیم کش کا مطلب ہوتا ہے جراثیم مارنے والی۔ عدم دستیابی، عدم دستیابی کا مطلب کیا ہے؟ نہ ملنا۔ ماڈل، نمونہ، نمونے۔ معاون، معاون کہتے ہیں مددگار کو۔ ششدر رہ جانا، ششدر رہ جانا کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ جانا۔ جدید طریقہ کار، کام کرنے کے نئے نئے طریقے۔ تحویل، حوالے کرنا۔ اجناس، جنس کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اناج۔ سیراب کرنا، زمین کو پانی دینا۔ ہارویسٹر، ہارویسٹر کہتے ہیں فصل کی کٹائی کی جدید مشین کو، ٹھیک ہے۔ اور بوائی، بوائی کا مطلب ہوتا ہے زمین میں بیج بونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سبق کے نئے الفاظ تھے اور ان کے معنی آپ نے کاپی میں بالکل اسی طرح حسب روایت کام کرنا ہے، یعنی سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گی اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ معنی اپنی کاپی میں لکھیں گی، ٹھیک ہے طالبات۔ آپ کو ان الفاظ معنی کو بالکل پچھلے کام کی طرح اپنی نثر کی کاپی میں لکھنا ہے۔ آئیے اب اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں اور مشقی کام میں دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کون سا مشقی کام کرنے والے ہیں۔ جی طالبات، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 88 یعنی 88 پر دیکھیے، اس سبق کی مشق جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشق میں جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سوالات جوابات کا۔ تو آئیے سب سے پہلے سوالات جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ترقی کا انحصار کن دو شعبوں پر ہوتا ہے؟ سبق کے بالکل آغاز میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ترقی کا انحصار کن دو شعبوں پر ہوتا ہے؟ جی بالکل، زراعت اور صنعت کے شعبوں پر ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ ترقی کا انحصار زراعت اور صنعت کے شعبوں سے وابستہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بچے زرعی فارم کی سیر کر کے کیا جاننا چاہتے تھے؟ تو ظاہری بات ہے چونکہ ان کے استاد نے انہیں زراعت کے جدید طریقوں کے بارے میں بتایا تھا، تو اس لیے وہ زراعت کے جدید طریقوں کے اصولوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے زراعت میں مشینوں کے استعمال سے کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟
زراعت کے میں مشینوں کے استعمال سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ زراعت میں مشینوں کے استعمال سے بہت تبدیلیاں آئی ہیں. جو پہلے کام مہینوں میں ہوتا تھا وہ اب دنوں میں کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پیداوار بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ٹریکٹر کے ذریعے مہینوں کا کام جو ہے وہ دنوں میں ہو جاتا ہے. ہارویسٹر مشین کے ذریعے گندم کی کٹائی اور پھر اس سے دانے کو الگ کرنے کا کام جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. ٹیوب ویل کے ذریعے جو ہے وہ فصلوں کو سیراب کرنا، یعنی ان کو پانی دینے کا کام جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال آپ کا کیا ہے؟ ماسٹر صاحب نے فارم لے جانے سے قبل کیا کیا؟ یعنی جب وہ فارم لے جا رہے تھے تو اس وقت سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زراعت سے متعلق ماسٹر صاحب نے طلباء کو معلومات پہلے فراہم کی تھی، یعنی ان کو مختلف زراعت کے طریقے اور اس کے پس منظر کے بارے میں بتایا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے مینیجر نے بچوں کو کیا تحفہ دیا؟ مینیجر نے بچوں کو تحفے میں کیا دیا تھا؟ جی، کھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے لنچ باکس دیے تھے. ٹھیک ہے. اور آخری سوال ہے بے موسم کی سبزیاں کس طرح اگائی جاتی ہیں؟ تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کو ایک ایسی جگہ بھی دکھائی گئی تھی جہاں پر ایسی سبزیاں تھیں جن کا موسم گزر چکا تھا. تو وہ کس طرح اگائی جاتی ہیں؟ وہ اگائی جاتی ہیں کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کے کنٹرول اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت جو ہے وہ سبزیاں جن کا موسم نہیں ہوتا ان کو اگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. تو اس طرح یہ آپ کے سوالات جوابات کا کام ہو گیا. آپ نے اپنی کاپی پر جو ہے وہ یہ سوال جواب اور الفاظ معنی کا کام جو ہے وہ کر لینا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اس سبق کے دیگر مزید کام کے ساتھ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.